آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیاح لامکاں فخر موجودہ، آمینہ بی بی کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے راز دلارے، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں نوری چادر میں چھپانے والے داتا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حسب معمول عادت کے مطابق نعت پاک رسول، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اس طرح سے عریضہ پیش کرتے ہیں: واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، 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 اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب حسینی رنگ میں رنگ جائیے، ذرا امام حسین سرکار کے نام پر بولیں سبحان اللہ۔ یا علی میرے لب پر، یا علی میرے لب پر ہر ادا حسینی ہے، یا علی میرے لب پر ہر ادا حسینی ہے، یا علی میرے لبوں پر ہر ادا حسینی ہے، ہر ادا حسینی ہے، ارے میں حسینی نوکر ہوں، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے، اور جان بھی چلی جائے سر کبھی نہ خم کرنا، جان بھی چلی جائے سر کبھی نہ خم کرنا، جان بھی چلی جائے سر کبھی نہ خم کرنا، سر کبھی نہ خم کرنا، ظلم کو مٹانے
کا ظلم کو مٹانے کا قاعدہ حسینی ہے، ظلم کو مٹانے کا قاعدہ حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے۔ اور شیخ سیدہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کربلا کی دھرتی سے درس ہے ملا ہم کو، کربلا کی دھرتی سے درس ہے ملا ہم کو، کربلا کی دھرتی سے درس ہے ملا ہم کو، درس ہے ملا ہم کو، خلد میں جو جائے گا، خلد میں جو جائے گا راستہ حسینی ہے، خلد میں جو جائے گا راستہ حسینی ہے، یا علی میرے لبوں پر ہر ادا حسینی ہے، اور میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے۔ موج مارتا دریا یا حسین کہے کہے کے، موج مارتا دریا یا حسین کہے کہے کے، موج مارتا دریا یا حسین کہے کہے کے، یا حسین کہے کہے کے، کربلا کی دھرتی پہ، کربلا کی دھرتی بھی باخدا حسینی ہے، کربلا کی دھرتی بھی باخدا حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے۔ اور آخری بند آپ کے حوالے کرنا، ذرا محبت کے ساتھ بولے یا حسین، اور بلند آواز سے بولے یا حسین۔ حشر میں تصدق یوں شور ایک بپا ہوگا، حشر میں تصدق ایک شور یوں بپا ہوگا، حشر میں تصدق یوں شور ایک بپا ہوگا، شور ایک بپا ہوگا، راستہ چلو دے دو، راستہ چلو دے دو، قافلہ حسینی ہے، راستہ چلو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ سمیع اللہ قادری ثانی سبحانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد۔ راستہ چلو دے دو، قافلہ حسینی ہے، اور میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، انقطہ رستقی قادان بولے، غلام موتی ایمان بولے، وحسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرات، اس محفل کو نسبت ہے سرکار پیر پیرا میرے میرا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر سال الحمدللہ اس محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ تمام غلامان غوث و خواجہ رضا اس محفل پاک میں حصہ لیتے ہیں اور اس محفل پاک میں شرکت
شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفل پاک میں حصہ لینے والوں کو بھی اور محفل پاک میں آنے والوں کو بھی سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وہ سرکار غوث اعظم، ایکو بند کر دے، وہ سرکار غوث اعظم جن کا روزہ بغداد شریف میں موجود ہے، سرکار پیر پیرا میر میرا کو دیکھ کر کے الحمدللہ کل بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور سرکار روشن ضمیر کو دیکھ کر کے الحمدللہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخلہ لیے تھے۔ اور آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں، اللہ اللہ گنبد سرکار پیر پیرا میر میرا کو دیکھ کر کے لوگ آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں بغداد کی سرزمین پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جس کے گنبد سے اتنا فیضان جاری ہے، جس کے گنبد کے چمک کا یہ حال ہے، تو جس کو گنبد میں جو آرام کر رہا ہے اس شخصیت کے چہرے کا عالم کیا رہا ہوگا، سرکار غوث اعظم کے چہرے کا عالم کیا رہا ہوگا۔ حضرات یہی سرکار غوث اعظم ہے۔ آج غوث اعظم سرکار سے محبت کرنے والوں، آج یہاں سے سرکار غوث اعظم کے سیرت کو سن کر کے جاؤ، اور اپنے دل میں سرکار غوث اعظم کے محبت کا چراغ جلا کر کے جاؤ۔ یہی سرکار پیر پیرا میر میرا ہیں جن کا روزہ بغداد شریف میں موجود ہے۔ سرکار غوث اعظم، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا دنیا کے چپے چپے میں پایا جا رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں پایا جا رہا ہے۔ جہاں دیکھو سرکار غوث اعظم کے چاہنے اور ماننے والے پائے جا رہے ہیں۔ جیسے آج الہ آباد کی سرزمین پر سرکار غوث اعظم کی نیاز دلائی جا رہی ہے اور ان کے نام کی محفل سجی ہوئی ہے، ایسے اللہ اکبر دنیا میں جہاں سنی خوش عقیدہ مسلمان رہتے ہیں، آپ کہیں بھر بھی چلے جائیے، سرکار غوث اعظم کے ماننے والے پائے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے گنبد سے کل بھی آواز آ رہی تھی، اور آج بھی گنبد سرکار غوث اعظم کو دیکھ کر کے لوگ پکار کر کے کہا کرتے ہیں، غوث اعظم ہے اعلیٰ مقام آپ کا۔ واہ 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 واہ، ایکو بند کر دے بھیا، ایکو بند کر دے۔ غوث اعظم ہے اعلیٰ مقام آپ کا، اس لیے سب کے لبوں پر ہے نام آپ کا، اس لیے سب کے لبوں پر ہے نام آپ کا، اس لیے سب کے لبوں پر ہے نام آپ کا۔ آپ نے واقعات سنا ہوگا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ جہاں موجود ہے، جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور حملہ کرنے کے بعد میں بہت سارے بم برسائے تھے، برسانے کے بعد میں نہ جانے کتنی بلڈنگیں اللہ اکبر تہس نہس ہو گئی تھی، نہ جانے کتنی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔ صدام حسین کو بھی پھانسی کے تخت پر لٹکایا گیا تھا، اور یہ سوچا گیا تھا، امریکہ نے سوچا تھا کہ بغداد کو ہم نے مٹا دیا ہے، پر نہ بغداد کل مٹا تھا، نہ بغداد آج مٹا ہے، نہ بغداد صبح قیامت تک مٹے گا، اس لیے کہ بغداد شریف میں دنیا دار کا روزہ نہیں ہے، بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم کا روزہ ہے، بغداد شریف میں سرکار روشن ضمیر کا روزہ ہے۔ وہ غوث اعظم سرکار ہیں، اللہ اللہ جن کی بارگاہ میں اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی جایا کرتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ جب امریکہ نے حملہ کیا، بہت ساری بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، اور بہت سارے لوگ مر گئے تھے، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ ایسے عالم میں اسی امریکہ کی سرزمین پر ایک عیسائی لڑکی، ایک یہودیہ لڑکی اللہ اکبر وہاں سے چلی، جو فلمی ایکٹر میں کام کرتی تھی، یعنی فلمی ایکٹر تھی، فلمی دنیا میں کام کرنے والی لڑکی تھی۔ اپنے کیمرے کو لیتی ہے، اپنے گارڈ کو لیتی ہے، اور لینے کے بعد میں کہاں پہنچی؟ عراق پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد میں عراق کے گری پڑی دیواروں کو کیمرے کے اندر قید کرتی رہی، اور کرتی کرتی اللہ اللہ اس کے قدم بڑی تیزی کے ساتھ سرکار غوث اعظم کے روضے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب سرکار بڑے پیر کے روضے کے قریب پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد میں جیسے گنبد پر پہلی نظر پڑی ہے، اللہ اللہ دل کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ دیکھی تو اللہ اکبر دیکھتی رہ گئی۔ اپنے گارڈ سے پوچھا تھا، ذرا معلوم کرو یہ کس کا روضہ ہے؟ اللہ اللہ بہت ساری بلڈنگیں گر گئی ہیں، بہت ساری عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، یہ دیکھو کس کا روضہ ہے؟ اللہ اللہ انہی عمارتوں کے اندر چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر کسی کہنے والے نے کہہ دیا یہ امام حسین کے شہزادے کا روضہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ کے گلشن کے پھول کا روضہ ہے، اللہ اللہ یہ آل رسول کا روضہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں تم آل نبی کو جاننا چاہتے ہو، اولاد علی کو جاننا چاہتے ہو، ارے آل نبی کی شان کا تو عالم یہ ہے پیارے، تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ، یہ آل رسول ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کے گلشن کے پھول ہیں، یہ مولائے کائنات کی آنکھوں کے نور ہیں۔ یہی سرکار غوث اعظم کے روضے کو دیکھا، اللہ اللہ، یہودیہ خاتون آگے بڑھتی ہیں اور بڑھنے کے بعد میں سرکار بڑے پیر کے روضے سے دیوار لگی تھی، اس دیوار کو چوم لیتی ہے اور چومنے کے بعد جب دیوار چومی تو دیوار پکڑ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر بیٹھی رہی، گارڈ نے سمجھا میڈم ابھی اٹھ جائیں گی۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، یعنی صبح سے شام ہو گئی۔ اللہ اللہ، 8 گھنٹے ہو گئے۔ میڈم کو جھجھوڑا گارڈ نے اور کہا محترمہ کس لیے آئی تھی؟ یہ دیکھو صبح سے شام ہو گئی، سارا وقت آپ نے گوا دیا ہے۔ اللہ اللہ، جب میڈم کو اٹھایا ہے، اللہ اکبر، اس یہودیہ خاتون کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ارے کہا میڈم رو کیوں رہی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ تب تک کہ کہا یہ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کس کے خاندان کا شہزادہ ہے، یہ کس کے گلشن کا پھول ہے جو اس روضے میں آرام کر رہا ہے؟ کسی نے کہہ دیا مدینے والے آقا کے خاندان کا شہزادہ ہے، مولائے کائنات کے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ اللہ اکبر، یہودیہ خاتون نے وہیں سے مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور کہا او مدینہ کے تاجدار، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کے شہزادے کے شہزادے، آپ کے آل کا آل، اللہ اللہ، آل رسول سیدہ فاطمہ کے گلشن کا پھول، سرکار پیرے پیرا جس روضے میں آرام کرے، روضے سے تو دیوار لگ جائے، دیوار میں اتنا سکون ہے تو ان کے قدموں میں کتنا سکون ہوگا، اور جب ان کے قدموں میں اتنا سکون ہے تو مدینے کے رسول کے روضے میں کتنا سکون ہوگا۔ میں کلمہ پڑھتی ہوں اور پڑھنے کے بعد مذہب اسلام میں داخلہ لیتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، تاجدار بغداد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں تم سرکار بڑے پیر کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو۔ ارے سرکار روشن ضمیر کے شان کا تو عالم یہ ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ ہے تلوا تیرا۔ اے سرکار بڑے پیر، جب آپ کے روضے سے لگے ہوئی دیوار میں اتنا سکون ہے تو آپ کے قدموں میں کتنا سکون ہوگا۔ اللہ اکبر، یہودیہ خاتون سے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا سوچ کر کے کلمہ پڑھا؟ یہودیہ خاتون نے بیان دیا کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں، میں فلمی ایکٹر میں اللہ اللہ کام کرتی ہوں۔ کہتی ہے کہ رات میں سکون کے لیے نہ جانے کتنے کتنے ہزار کی شراب کی بوتل میں نے پی لیا تھا تاکہ مجھے سکون مل جائے گا، پر شراب کی بوتل پینے کے بعد میں رات کی تنہائی میں اللہ اللہ، رات کی تاریکی میں ہم بے ہوش ہو جاتی اور جب مجھے صبح ہوش آتا تو نہ جانے کتنے لوگ میرے عزت سے کھیل لیتے تھے، مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ پر یہ کس کا روضہ ہے؟ ارے جب مذہب اسلام کے ماننے والوں کے قدموں کا یہ حال ہے تو پیغمبر اسلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر کے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم کا روضہ ہے پیارے، یہی بغداد شریف ہے۔ اللہ اللہ، ایک اخبار نکلتی ہے جس کا نام ہے نئی دنیا۔ اللہ اللہ، شاہد صدیقی قلمکار کا نام ہے۔ اللہ اللہ، دہلی سے نکلنے والا یہ اخبار، اللہ اکبر، میں نے ایک مضمون پڑھا تھا پیارے کہ اللہ اکبر، امریکہ نے اپنی فوج کو عراق کے اندر داخل کر کے اور اللہ اللہ جگہ جگہ فوجی اڈا بنا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، ہر چہار جانب سے اللہ اکبر عراق کو ظالموں نے گھیر رکھا تھا۔ اللہ اکبر، پر اللہ اللہ، جب جب اذان کا وقت ہوتا تھا ہر مسجد کے مینار سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، چنانچہ جو فوج کا کمانڈر تھا، وہ فوج کا کمانڈر، اس کا جو خیمہ تھا، اس کا جو کیمپ لگا ہوا تھا، وہ بالکل مسجد سے قریب تھا۔ وہ کیا دیکھتا، ظہر میں مسلمان اندر جاتے، ظہر اثر میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے، مغرب میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے، عشاء میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ وہ کہتا ہے میں سب دیکھتا، پر صبح سویرے جب میں گہری نیند میں رہتا تھا اچانک مسجد کے مینار سے یہ آواز آتی رہتی تھی، اللہ اکبر اللہ
کہتا ہے کہ جب یہ آواز آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ میرا دل کھینچا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسا لگتا کوئی بوجھ رکھا تھا ہمارے دل پر ہلکا ہو گیا. ایک دن رہا نہ گیا وہ اچانک. اللہ اس کا بیان ہے کہ ایک دن اذان سنتا رہا, 2 دن سنتا رہا, 40 دن گزر گئے تھے. وہ کہتا ہے مجھے برداشت نہ ہوا. ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر کے مسلمان نکل رہے تھے. میں نے ایک مسلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد روکا, اور روکنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ صبح سویرے جو مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس نے کہہ دیا یہ اذان ہے. کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کے لیے بلانے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے لوگوں کو آواز دی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. کہ اچھا یہ بتاؤ اس میں جو لفظ محمد آتا ہے یہ کس کا نام ہے؟ اتنا سننا تھا تب تک کہ مسلمان نے طلب کر کے کہا تھا یہی تو ہمارے پیغمبر کا نام ہے, یہی تو بانی اسلام کا نام ہے, یہی تو اللہ اکبر میرے آقا نبی آخر الزماں کا یہی نام ہے جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا, جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی, جس کے صدقے میں ہمیں بندگی ملی, جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا, جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کل میدان قیامت پہ ہمیں جنت عطا کرے گا. اللہ اکبر. اس فوج کے کمانڈر نے کہا تھا, امریکی فوج کا کمانڈر بولا اے مسلمان آ میں تجھے گواہ بنا کر کے اور کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخلہ لیتا ہوں. میں سمجھ گیا عراق کی سرزمین پر مسجد کے مینار سے لفظ محمد کی جب آواز آتی ہے اللہ ارے جن کے نام میں اتنی مٹھاس ہے تو بتائے اس کے زبان کا عالم کیا رہا ہوگا. میں کلمہ پڑھتا ہوں اور پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخلہ لیتا ہوں. واہ 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 کیا بات ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو آپ دباؤ گے. کاٹنے والوں کی زندگی تباہ ہو گئی. اسلام کا پودا کل بھی ہرا تھا, آج بھی ہرا ہے اور صبح قیامت تک ہرا رہے گا. اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے, نہ صبح قیامت تک مٹے گا. اللہ اے لوگوں آؤ ذرا دیکھو یہ اسلام پھیلا کس سے ہے؟ بزرگوں کے قدم سے پھیلا ہے, بزرگوں کی تحریر سے, بزرگوں کی تقریر سے پھیلا ہے. اللہ محدثین کی تحریر سے پھیلا ہے کہ وہ مذہب اسلام ہے پیارے. اللہ یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول کے غلاموں کو دیکھو آج. اللہ اکبر. نہ جانے لوگ غریبوں کو پر کتنا ظلم کرتے ہیں, نہ جانے لوگ غریبوں کو کتنا ستاتے ہیں. آج انسان چند دن کی زندگی کے لیے, ہماری زندگی کتنی ہے؟ کسی کی عمر 20 سال کی ہے, کسی کی عمر 10 سال تک ہے, کسی کی عمر 30 سال تک ہے, کسی کی عمر 40 سال تک ہے, کسی کی عمر 50 سال تک ہے. اور بہت زیادہ اگر اللہ اس دور میں انسان جی لے گا تو بہت جی لے گا تو 60 سال جی لے گا, 65 سال جی لے گا. موت آنی ہے. اللہ اچانک موتیں ہو رہی ہیں. آج ہارٹ اٹیک کی بیماری چل رہی ہے, آج شوگر بلڈ پریشر, اللہ نہ جانے کون سی نئی بیماریاں پھیل رہی ہیں. مسلمانوں کبھی اپنے غور کیا یہ بیماریاں آئی کہاں سے ہیں؟ اللہ کھانا پینا وہی ہے پر اتنی بیماری کہاں سے آ گئی؟ حضرات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شوگر اس کو ہو گیا. دیکھو شوگر کی بیماری عام ہو گئی ہے, بلڈ پریشر کی بیماری عام ہو گئی ہے, ہارٹ اٹیک کی بیماری عام ہو گئی ہے. اللہ اے مسلمانوں کبھی اپنے گریبان میں نظریں ڈال کر کے جھانکیں کہ ہمارا دل کتنا کالا ہو گیا ہے. ہم نے اللہ کی عبادت کتنا ہم کر رہے ہیں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کتنا کر رہے ہیں, اپنے رب کو ہم کتنا منا رہے ہیں. کبھی ہم نے آپ نے سوچا نہیں سوچا. اللہ دن رات گناہوں میں ڈوبنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ دیکھو ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. دن رات انسان گناہوں میں ڈوبنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو دن میں برکت نہیں ہے, دیکھو رات میں برکت نہیں ہے. اللہ مہینہ ہفتوں کی طرح گزر رہا ہے, ہفتہ دن کی طرح گزر رہا ہے, اور مہینہ سال مہینے کی طرح گزر رہا ہے. اے لوگوں آج سے اللہ اکبر 1500 سال پہلے, اللہ اکبر تقریباً 1500 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ سال مہینے کی طرح گزرے گا, اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا, اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا. آج صبح کب ہوئی شام کب ہوئی خبر نہیں پڑتی ہے. مسلمانوں ہم حیرت کرتے ہیں, ارے دن میں برکت نہیں ہے. نادان تیرے اندر کتنی صلاحیت ہے, تو نے ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ 5 وقت مسجد کے مینار سے یہ آواز آتی رہتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی
طرف آؤ, نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. بتاؤ مسلمانوں کتنی بار آپ حی علی الصلاح سن کر کے, حی علی الفلاح سن کر کے اپنے کام کو بند کر کے مسجد کی طرف گئے ہو. اللہ اللہ ہم سنتے ہیں, اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دیتے ہیں. ہمارا نوجوان صبح سے لے کر کے شام تک موبائل کی دنیا میں کھویا رہتا ہے. اے نوجوانوں ذرا بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ روڈوں پر چل کر کے ناچ اور گانے کے ماحول میں زندگی گزارو؟ نہیں, اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ پروردگار عالم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کی بندگی کرو, تاکہ تم قرآن کی تلاوت کرو, تاکہ تم اللہ کا ذکر کرو, تاکہ تم اپنے زبان سے نعت رسول پاک پڑھو, تاکہ اپنے زبان سے تم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو. پر ہائے نوجوان, اللہ اکبر, آج انسان کتنا بگڑ چکا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے. مسلمانوں کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ نے سوچا کہ لاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, نہ جانے ہماری موت کب آ جائے گی. ابھی ہمارے شعبان الہ آبادی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم دین الہ آباد میں رہتے تھے حضرت, اللہ بھی 3 دن پہلے ان کا بیان ایک اسٹیج پر ہو رہا تھا, پر اچانک نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی معاملہ تھا, اچانک انتقال ہو گیا. میں نے کہا شعبان بھائی, اللہ اکبر, موت جب آئے گی وقت پورا ہو جائے گا, وقت مقررہ سے نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگا, وقت مقررہ پر موت آئے گی, اللہ کا فرمان ہے. اے مسلمان, اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ موت کی تیاری کرتے رہو, ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو. یہ مت سوچنا کل توبہ کریں گے, یہ مت سوچنا بوڑھے ہوں گے تب توبہ کریں گے, یہ مت سوچنا کہ پرسوں توبہ کریں گے. 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے, 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے. آج اچھے نوجوانوں کو, ہٹے کٹے نوجوانوں کو موت آ رہی ہے. ہارٹ اٹیک کی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے, چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. ابھی MP مدھیہ پردیش کے اندر میں وہاں موجود تھا, ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت 10 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک آ گیا. میں کہتا ہوں اے لوگوں, یہ قیامت کی نشانی ہے. اچانک موت ہوگی, اچانک دنیا سے ہم اچانک چلے جائیں گے, اچانک ہماری موت آنے والی ہے. موت سے بالکل ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے, اپنے پروردگار کو منانا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دن اور رات ملا کر کے کم سے کم 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. یہی سرکار غوث اعظم ہے. آج تو دن دہاڑے زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے, آج دن دہاڑے غریبوں کے حق کو چھینا جا رہا ہے, آج دن دہاڑے یتیموں کا خون کیا جا رہا ہے, آج دن دہاڑے ایک بھائی دوسرے بھائی کا مذاق بنا رہا ہے, آج دن دہاڑے اللہ غیبت میں ہم گزرے, غیبت اور چغل خوری میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اس کو اس سے لڑا دیا, اس کو اس سے لڑا دیا, ان کی چغل خوری ان سے کر دی. سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ اکبر, سرکار فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا, یعنی غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. مسلمان تو ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے, چغل خوری کرتا ہے, گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, پھر بھی تو چغل خوری کر رہا ہے, پھر بھی تو غیبت کر رہا ہے. غیبت اور چغل خوری کرنے والوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے. اے لوگوں, غیبت سے توبہ کرو, چغل خوری سے توبہ کرو, ورنہ جب قبر میں عذاب دیا جائے گا, اللہ ایسا بھیانک عذاب ہوگا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. لہذا اے لوگوں, موت ہمیشہ آواز دیتی ہے. اے اللہ کے بندے, تجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے, تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ ایک دن تجھے موت آنی ہے, ہر حال میں موت آنی ہے. اور یاد کر لے, جب موت آئے گی تو 1 سیکنڈ کا تجھے موقع نہیں دیا جائے گا, وقت پر موت آئے گی. اللہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گھر سے نکلا, بازار گیا, گاڑی سے گاڑی ٹکرائی, اللہ اس کا اسی جگہ انتقال ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اللہ اکبر اچھا خاصا انسان اللہ کھانا کھاتا کھاتا دنیا سے چلا جاتا ہے, ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. مسلمانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر کر کے اب بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا وقت نہیں آیا؟ نوجوانوں, یہ تمہاری جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی. نوجوانوں, ایک دن یاد رکھو, اللہ نے اسی لیے چنانچہ تمہارے بچپنے کو بنایا, تمہارے جوانی کو بنایا, تمہارے سامنے بوڑھوں کی زندگی ہے. ایک دن تمہیں بھی اس منزل میں جانا ہے. یاد رکھ, جس آنکھ سے تو گھیر کر کے دیکھتا ہے, کل ایسا آئے گا کہ تیری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی, کوئی بند کرنے کے لیے دوسرا ہی آئے گا, تو خود سے بند نہیں کر سکتا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے جس زبان سے لوگوں پر تو ظلم کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغل خوری کرتا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے تیرا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا, تیرے منہ کو بند کرنے کے لیے تیرے ہاتھ پاؤں میں جسم میں طاقت نہ ہوگی, تو دوسرے کا محتاج رہے گا, کوئی دوسرا ہی آ کے
तेरे मुंह को बंद करेगा। याद रख, जिस पैरों से चल करके तू जुआ के अड्डे की तरफ जाता है, एक दिन ऐसा आने वाला है उस पैर को तो हिला भी नहीं सकता है। याद रख, जिन हाथों से गरीबों पर जुल्म करता है, जिन हाथों से तू दादागिरी करता है, याद रख एक दिन ऐसा आने वाला है कि तेरे हाथ में एक ऐसी ताकत, तेरे हाथ से ताकत छिन जाएगी, तू अपने हाथ को हिला भी नहीं सकता है। नौजवान, जरा मौत का तसव्वुर तेरे जहन में नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा सोच करके तो देख, एक दिन सबको मरना है, कल उनकी बारी है तो आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है तो कल उनकी बारी है। सबको दुनिया से जाना है। आओ आओ, आज दिन दहाड़े दूसरों के माल को जबरदस्ती खाने वालों, दिन दहाड़े दूसरों के जमीनों पर कब्जा करने वालों, दिन दहाड़े अल्लाह अल्लाह यतीमों पर और गरीबों पर जुल्म करने वालों, कान खोल करके सुनो। आज तुम कहते हो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। आज एक जुमला मुसलमान कह दिया करता है कि करीम नवाज अगर हिंदुस्तान की सुल्तान है तो करीम नवाज अल्लाह अल्लाह मुसलमानों की आबरू बचाने के लिए हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ रहे हैं? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, करीम नवाज अल्लाह अल्लाह अपने ताकत को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं कहता हूं नादान, करीम नवाज का फैजान तो कल भी झूम झूम करके बरसने के लिए तैयार था, आज भी करीम नमाज तेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो मदद के लायक बन तो जा। एक वक्त की नमाज नहीं है और तो करीम नमाज के फैजान को लेने चला है। सुबह से लेकर के शाम तक गालियां बकता है तो करीम नमाज के फैजान को लेने चला है। सुबह से लेकर के शाम तक चुगलखोरी और ग़ीबत करता है तो करीम नमाज के फैजान को लेने चला है। सरकार गौसे आजम का फैजान आज भी झूम झूम करके बरसेगा। शर्त यह है कि तू अपने आप को गौसे आदम के फैजान के लायक बना तो ले। मैं कहता हूं कसम है रब्बे काबा की, तेरी आह हिंदुस्तान से निकलेगी और बगदाद से सरकार पीरे पीरा का फैजान आ जाएगा। वो गौस जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल सकता है, वो गौस हम गरीबों की फरियाद भी सुन सकता है, हमारी मदद भी कर सकता है। जिस गौस के इशारे से मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, उस गौस के इशारे से अल्लाह ने चाहा तो हमारी बिगड़ी तकदीरें भी बन जाएंगी, अल्लाह ने चाहा तो जालिमों का खात्मा भी हो सकता है। करीम नवाज अपने मजार में अगर एक करवट ले लेंगे तो मैं कहता हूं याद रखो कि तुम्हारा हश्र क्या हो।